میرا سودا مدینے والے مصطفیٰ سے ہو چکا ہے. ارے میں اکیلے ارے بانیار جیل وقالا قاضی کی شفا شریف میں قاضی یاد مالکی رحمت اللہ علیہ نے سیدانی کے مالک رحمت اللہ علیہ کا وہ فتوہ نقل کیا ہے، وہ قول نقل کیا ہے. آپ سے پوچھا کہ سرکار کر کے بتاؤ اصحاب رسول کے والے کو زبان شرانی کرنے والے ہیں. حاصل ہوتا ہے. میں نے آپ کو یہ بات سمجھانی ہے کہ یہ مقام کس طرح یہ پال سرکار ابو الحسن خرقانی آپ کا جو ذریعہ معاش تھا، آپ کا ذریعہ معاش تھا. آپ جنگل سے لکڑیاں توڑ کے لا کے شہر میں آپ بیچ کے تو آپ اپنی روزی روٹی کا جو ہے وہ ذریعہ آپ نے بنایا ہوا تھا. 4 دانگے عالم شہرت تھی ابو الحسن خرقانی کی. اب کچھ لوگوں نے سنا اور وہ آئے آپ کے پاس جو ہے وہ آپ کے حلقہ ارادت میں داخل ہونے کے لیے، آپ کی ہاتھ میں بیعت کرنے کے لیے آئے. لیکن جب وہ وہاں پر پہنچے تو ان کو کیا پتہ لگا کہ ابو الحسن خرقانی گھر پہ موجود نہیں ہے. انہوں نے گھر کی دستک دی. یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے میں نے آپ کو یہ بتانا ہے. یہ ہم جیسے بندے جو جنگل سے لکڑیاں کاٹ کے لا رہے ہیں، جن کی خبر ان کے آنے سے کئی سال پہلے اللہ کا ولی دے رہا ہے، یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے، یہ کس طرح یہ مرتبہ پایا جاتا ہے. جب انہوں نے دروازے پہ دستک دی، اندر سے آپ کی جو اہلیہ تھی انہوں نے پوچھا کون ہو، تو ان لوگوں نے جواب دیا کہ ہم فلاں شہر سے آئے ہیں اور ابو الحسن خرقانی کے ہاتھ پہ بیعت کرنا چاہتے ہیں. اب جب آپ کی اہلیہ نے یہ بات سنی نا تو آپ نے اندر سے
جو ہے کچھ نامناسب گفتگو شروع کر دی ابو الحسن خرقانی کے متعلق. فرمانے لگی کہ یہ کس ظالم کے ہاتھ پہ بیعت کرنے کے لیے تم آ گئے ہو, وہ تو بہت ظالم ہے. اور آپ کے متعلق انہوں نے بہت سی نازیبا الفاظ جو ہیں وہ آپ نے وہ کہے. اب جب ان لوگوں نے یہ سنا تو وہ یہ سوچنے لگے یار ہم اتنی دور سے یہ سفر کر کے آئے ہیں تو ایک بیوی سے اچھا حال کسی بندے کا اور کون جان سکتا ہے, تو یہ ہے. تو پھر الحمدللہ ہمیں اللہ نے بچا لیا. انہوں نے اپنے ارادہ بدلا اور واپسی کا سفر واپسی کا سفر شروع کیا. اب جب واپسی کا سفر شروع کیا تو رستے میں کیا ہوتا ہے کہ ایک بندہ آ رہا ہے اور اس نے اپنے سر پہ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے. کیا اٹھایا ہوا ہے؟ لکڑیوں کا گٹھا اٹھایا ہوا ہے, اور وہ لکڑیوں کا بوجھ اس سے اٹھایا نہیں جا رہا. وہ بوجھ اسے اٹھایا اس نے نیچے رکھتا ہے اور وہ سر اوپر کر کے یہ دعا کرتا ہے کہ ہے کوئی اللہ کا بندہ جو میری مدد کرے ان لکڑیوں کو شہر تک پہنچانے میں, ہے کوئی اللہ کی مخلوق میں ایسا بندہ جو آج میری مدد کرے. اب وہ بندے یہ سارا ماجرا دیکھ رہے ہیں. اب وہ کیا دیکھتے ہیں کہ جنگل سے ایک شیر چلا آ رہا ہے, اور وہ شیر چلتے یہ مقام کیسے حاصل ہوا ہم جیسے بندے کو. بات اتنی میں نے صرف سمجھانی ہے. شیر آ کے آپ کے قریب بیٹھ گیا, آپ نے وہ لکڑیاں بھی شیر کے پشت پہ رکھی اور پھر پشت پہ رکھ کے آپ بھی اس کی پشت پہ سوار ہو گئے. جب سوار ہو گئے نا تو پھر ان بندوں سے مخاطب ہوئے کہ ادھر میرے قریب آؤ, میں جانتا ہوں کہ تم کدھر سے آئے اور کس مقصد کے لیے آئے تھے. آؤ اب میں تمہیں بتا دوں, میں یہ اس سارے معاملے سے واقف ہوں کہ تم میرے گھر بھی گئے ہو, تم نے دروازہ بھی کھٹکھٹایا ہے, اور تمہیں جو آگے سے جو گفتگو سننے کو ملی ہے وہ بھی اس سے بھی میں واقف ہوں. لیکن میں تمہیں اصل بات سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ تم ایک بڑا اللہ کی رضا کے لیے ایک نیک مقصد لے کے آئے تھے. تو کیا تمہیں پتہ ہے نا کہ اندر سے جو تمہارے ساتھ مخاطب تھی وہ میری بیوی تھی اور میرے نکاح میں ہے. مقام کیسے حاصل ہوتا ہے میں نے یہ سمجھانا ہے. بات کو دینا. وہ بندے کہنے لگے جی ابو الحسن ہمیں پتہ ہے تمہاری بیوی تھی. اب ابو الحسن یہ فرمانے لگے کہ تمہیں یہ بھی پتا ہے کہ میں اس چیز پہ میں یہ حق بھی رکھتا ہوں کہ میں اسے طلاق بھی دے سکتا ہوں, طلاق دے کے فارغ بھی کر سکتا ہوں. مجھے اللہ اور اس کے رسول نے یہ حق مجھے تفویض کر رکھا ہے. کیا تم اس چیز سے واقف ہو؟ بندے کہنے لگے بالکل ابو الحسن یہ تو تمہارے پاس حق ہے, تم نے یہ عمل کیوں نہیں کر دیا؟ یہ عمل کس طرح تم اس زندگی میں جی رہے ہو؟ اب جو جواب ابو الحسن نے ارشاد فرمایا وہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہ مقام کیسے حاصل ہوتا ہے. یہ مقام اس طرح شوبدہ بازیاں دکھا کے حاصل نہیں ہوتا. اس مقام کو پانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے میں نے یہ بات آپ کو سمجھانی ہے. ابو الحسن کہنے لگے کہ میں نے آقا کریم علیہ السلام کا ایک ارشاد سنا تھا. حدیث پاک آتی ہے کہ اللہ پاک نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے میرے بندو میں نے تم پہ جتنی چیزیں حلال کی ہیں اور جتنے بھی کام میں نے تم پہ جائز کیے ہیں کہ وہ تم کر سکتے ہو, وہ حلال چیزیں کھا سکتے ہو, وہ عمل جائز ہے تمہارے لیے, وہ کر سکتے ہو. ان جائز عملوں میں سے ایک طلاق کا ایسا عمل ہے جو مجھے پسند نہیں ہے. تو میں نے جب یہ سنا اللہ کے اور اس کے محبوب کو یہ عمل پسند نہیں ہے, میں نے اس دن سے یہ ارادہ کیا کہ میں نے کوئی ایک ایسا عمل بھی نہیں کرنا جو اللہ اور اس کے محبوب کو ناپسند ہو. جب اس طرح قابو بندہ پا لیتا ہے تو پھر یہ مقام حاصل ہوتا ہے. پھر اللہ فرماتا ہے کہ میں ان کی آنکھ بن جاتا ہوں اور یہ اس سے دیکھتے ہیں. نفس میں اس طرح کا قابو ہو تب اللہ فرماتا ہے میں ان کے کان
بن جاتا ہوں. یہ اس کان سے سنتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کے ہاتھ بن جاتا ہوں, یہ اس ہاتھ سے پکڑتے ہیں. پھر اللہ فرماتا ہے میں ان کے پاؤں بن جاتا ہوں, یہ اس پاؤں سے چلتے ہیں. تو یہ مقام اتنی آسانی سے حاصل نہیں ہوتا.